السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ڈیئر ویورز اینڈ اسٹوڈنٹس، آج کے پاکستان افیئرز کے لیکچر میں اس سیشن میں آج ہم مارلے منٹو ریفارمز 1909 ڈسکس کریں گے. اس سے پہلے ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ جب لیبر پارٹی جو ہے اقتدار میں آئی تو انہوں نے اسی وقت یہ اعلان کیا تھا، اس سے پہلے بھی، کہ ہم جب اقتدار میں آئیں تو ہم انڈیا میں جو ہے کانسٹیٹیوشنل ریفارمز متعارف کرائیں گے، انٹروڈیوس کرائیں گے. تو چنانچہ جب لیبر پارٹی اقتدار میں آئی تو جان مارلے جو ہے وہ سیکرٹری آف اسٹیٹ فار انڈیا الیکٹ ہو گئے، اور انڈیا میں 1905 میں جو منٹو تھے انہوں نے لارڈ کرزن کو جو ہے ایز اے وائسرے، یعنی اس کے بعد منٹو جو ہے وائسرائے آف انڈیا الیکٹ ہو گیا، سلیکٹ ہو گیا. اور 1906 میں مارلے نے جو ہے ہاؤس آف کامن میں ایک ڈرافٹ، ایک ریفارمز کا جو ہے وہ پیش کیا، ایک بل پیش کیا، یعنی پارلیمنٹ میں، برٹش پارلیمنٹ میں اس نے پیش کیا. اور اس نے حکومت کو یہ بھی بتایا کہ حکومت نے یہ اعلان کیا تھا کہ ہم جو ہے ریفارمز لے کر آئیں گے، کیونکہ مسلمان جو ہے وہ 1892 کے جو ہے کونسل کے ساتھ یا لیجسلیٹو کونسل کے ساتھ وہ خوش نہیں تھے، مطمئن اس کے نہیں تھے. اس کی وجہ یہ تھی کہ 1900 سے لے کر 1892 سے لے کر 1900 تک، یعنی 8 سال تک کوئی مسلمان وہ جو ہے اسمبلی تک نہیں پہنچ سکا، یعنی اپنی جگہ جو ہے وہاں پہ وہ نہیں بنا سکا. جنوری 1909 میں مسلم لیگ لندن برانچ کے سید امین علی جو ہے وہ منٹو سے ملے اور ان کو جو ہے سیپریٹ الیکٹوریٹس کے بارے میں اس کو بتایا، اور اس میں جو ہے وہ ایگری ہو گئے. چنانچہ 1909 میں، دسمبر 1909 میں مارلے منٹو نے جو ہے بل کو انٹروڈیوس کرایا اور اس کو پارلیمنٹ میں پیش کیا اور اس کو اپروو بھی کرایا، جس کو ہم 1909 کے انڈین کونسل ایکٹ سے بھی ہم جانتے ہیں، یا اس کو مارلے منٹو ریفارمز بھی اس کو کہا جاتا ہے. اردو میں اس کو مارلے منٹو اصلاحات بھی کہا جاتا ہے. جس کے جو اہم پوائنٹس ہیں ان کو ہم ڈسکس کرنے کی کوشش کریں گے. پہلے نمبر پہ تھا کہ نمبر آف ممبرز آف لیجسلیٹو کونسل انکریزڈ فرام 16 to 60، یعنی پہلے جو کونسل کے لیجسلیٹو کونسل کے ممبرز تھے وہ 16 تھے، ان کو انہوں نے اس بل کے تحت 60 کر دیا، یعنی 60 تک ان کو انکریز کر دیا. دوسرے پوزیشن پہ نمبر آف ممبرز آف پروونشل لیجسلیٹو کونسل میڈ 50 ان مدراس، بنگال اینڈ ممبئی، اینڈ ان ریسٹ آف پروونسز 30 ممبرز. جو صوبائی اسمبلی کے لیجسلیٹو کونسل تھے ان کو جو ہے، جو بڑے صوبے تھے مدراس، بنگال، ممبئی، ان میں ان کو 50 کر دیا، جبکہ باقی جو اکثریت صوبے تھے ان میں جو ہے 30 ممبرز ان کو کر دیا. اور اس میں جو سب سے بڑی بات جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ بہت بڑی اچیومنٹ جو تھی وہ یہ تھا کہ مسلمانوں کے لیے مسلمانوں کو سیپریٹ الیکٹوریٹس کا جو ہے رائٹ دیا گیا، یعنی جداگانہ انتخابات کا رائٹ ان کو دیا گیا، جس کی بات انہوں نے شملہ وفد میں وہاں پہ جا کر انہوں نے کیا تھا. تو بہت ان کا ایک دیرینہ مطالبہ تھا، وہ جو ہے مارلے منٹو ریفارمز میں وہ ایکسیپٹ کر دیا گیا تھا، اس بل میں اس کو ڈال دیا گیا تھا. اچھا، چوتھی جو بات ان میں یہ تھی، جو امپورٹنٹ بات، the authority of council was enhanced, they could present any resolution، یعنی پہلے جو ہے وہ کوئی بھی بل، کوئی بھی تحریک جو ہے وہ، یعنی قرارداد وہ پیش نہیں کر سکتے تھے. اس یعنی مارلے منٹو ریفارمز کے تحت اب وہ اس اتھارٹی ان کو دے دی گئی تھی کہ وہ کوئی بھی بل جو ہے اس کو پیش کر سکتے تھے، اس پہ بحث کرا سکتے تھے. اور پانچویں جو اہم بات اس میں یہ تھی
کہ دا انڈینز ور انکلوڈیڈ ان دا ایگزیکٹو کونسل آف دا وائسرائے. یہ جو ہے جو انڈینز تھے برصغیر کے لوگ تھے ان کو وائسرائے کے ایگزیکٹو کونسل میں بھی ان کو جگہ دی گئی اور ان کو وہاں پہ شامل کر دیا گیا. تو یہ تھے امپورٹنٹ جو باتیں ماڈل منٹو ریفارمز، وہ جو بہت اچھے یا اہم ریفارمز ہے خاص کر جو ہے مسلمانوں کے لیے، کیونکہ ان میں ان کو جداگانہ انتخابات کا حق دیا گیا تھا. اور اس کے نتائج کیا تھے، اس کے نتائج کیا نکلے؟ اس میں یہ تھا کہ ان ایچ کونسل سم سیٹس ور ریزروڈ فار مسلم ایکسیپٹ پنجاب، یعنی پنجاب کے علاوہ تمام جو ہے کونسلز میں مسلمانوں کے لیے سیٹیں ریزرو کی گئی تھی. اور مسلمز اسٹیبلشڈ لیگل اینڈ کانسٹیٹیوشنل اسٹیٹس ان سب کانٹیننٹ، یعنی اس کے تھرو ان ریفارمز کے تھرو انہوں نے ان کی ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک آئینی ان کا جو ہے رول ابھی موجود ہو گیا، اور ان کا جو ہے ایک حیثیت ان کی اسٹیٹس جو ہے یعنی برصغیر میں جو ہے دوبارہ جو ہے بحال ہو گئی. اور تیسری جو بات نتیجتاً اس میں یہ ہو گیا کہ ہندوز نے جو ہے بہت زیادہ اس کے خلاف احتجاج کیا، اور اس کے خلاف یعنی اس کی وجہ سے، اس بل کی وجہ سے اور ان ریفارمز کی وجہ سے انہوں نے جو ہے برٹش گڈز کا جو ہے بائیکاٹ شروع کر دیا، یعنی ان کو خریدنا، ان چیزوں کا برٹش کے یعنی بھیجے گئے چیزوں کا ان کا ٹریڈ کرنا، ان کو بیچنا خریدنا، یہ سب کچھ انہوں نے بند کر دیا، جس کی وجہ سے حالت بہت آگے چلے گئے، کشیدہ بھی ہو گئے. تو یہ ماڈل منٹو ریفارمز کے بارے میں آج کا لیکچر تھا. امید ہے آپ لوگوں کو سمجھ آ گیا ہوگا. انشاءاللہ آپ لوگوں کو نوٹس جو بھی دیے گئے ہیں ان میں بھی آپ تفصیل سے اس کو ڈسکس کر سکتے ہیں، اور باقی آپ کو اپنے جو ہے یہ جو ہر رات یا ہر 2 دن بعد آپ لوگوں کو اسائنمنٹ دیا جاتا ہے وہ بھی آپ کوشش کریں، اس کو بھی آپ سبمٹ کرنے کی کوشش کر لیں. اور جو اسٹوڈنٹس رجسٹر نہیں ہیں اور رجسٹریشن کروانا چاہتے ہیں تو دیے گئے نمبر پہ وہ اپنے رجسٹریشن کروا سکتے ہیں. اپنا خیال رکھیے گا، ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں. اللہ حافظ.